بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، جس نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول سے محبت کے اظہار میں اپنے باپ کی حکومت کو ٹھکرا دیا۔ یزید کی موت کے بعد جب سبھی لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کی بیعت کی تو یزید کے بیٹے نے اس حکومت کو لینے سے انکار کیوں کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کی مکمل تاریخ بتاؤں گی۔ یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہوئی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو بہترین استاد عمر المقصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی، اور جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل اہل بیت کی محبت میں تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے روبرو آشنا کروا دیا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بھی تخت نشین ہو گیا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی ساتھ واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40ویں دن لوگوں کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا۔ حکومت کی جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسان کی خواہشات کی منظوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رکھے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کی دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان کی تعلیمات و ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے خون میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنی امان اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا حل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ ہاں، وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر بدترین مظالم ڈھائے تھے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے ساتھ کتابوں میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لوں گا کہ حکومت شہزادہ حسین علیہ السلام امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم خود جو بہترین سمجھو کرو۔
یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو، میں اپنی بات سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ پھر معاویہ بن یزید مر گیا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا اور کہا کہ تم نے اس کی ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ چنانچہ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ مروان بن حکم نے حکومت کی۔ فراس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے 685 عیسوی سے 705 تک ایک طویل عرصہ تک حکومت کی۔ 605 عیسوی سے 615 عیسوی تک عبد المالک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اس کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستوں کی فتح ہوئی تھی۔ اس کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 715 عیسوی سے 770 عیسوی تک ولید بن عبد المالک کے بھائی سلیمان بن عبد المالک نے حکومت کی اور 770 عیسوی میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 عیسوی سے 724 عیسوی تک ولید بن عبد المالک اور سلمان بن عبد المالک کے بھائی یزید بن عبد المالک نے حکومت کی، باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد ہشام بن عبد المالک، ولید بن عبد العزیز، ہشام بن عبد المالک، ولید بن یزید بن ولید ابراہیم حکومت نے 550 سال میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران آصفہ نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ اور بدصورت کتے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر اللہ پاک ہم سب کو ان کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔